إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا عليكم الأنامل من الغيظ
قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں ایمان کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے عنوان پہ چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی سب سے قیمتی نعمت اور انعام ہم پہ دولت ایمان ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، حدیث کی مجلس میں بیٹھیں گے، صالحین کی صحبت اختیار کریں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام کا ذکر کریں گے، ذکر کی مجلسوں میں شریک ہوں گے، تو اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ لیکن بے دینوں کی مجلسیں، ملحدوں، سیکولروں اور کافروں اور مشرکوں سے اختلاط، اس سے ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جس قسم کا معاشرہ اس وقت موجود ہے، دنیا ایک پلیٹ بن گئی، ہر چیز روئے زمین کی ہر وقت آپ کی دسترس میں ہے۔ کہاں کیا ہو رہا ہے آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ لوگوں کے نظریات کیا ہیں، اس کے لیے کرنے اول کی طرح آپ کو اب مسافتیں طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کلک پر سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا اپنے تہوار، عیدیں، خوشی کے مواقع کیسے مناتے ہیں، آپ سب کچھ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس میں شریک بھی ہو سکتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ چلن عام ہو گیا۔ وہ توحید کی غیرت اور ایمان کی حمیت، یاد رکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور غیر اللہ سے نفرت کرنا، یہ دونوں برابر کے جذبے ہونے چاہیے۔ جسے اللہ ذوالجلال والاکرام کے مقابلے میں پوجا جاتا ہے، ہم جتنی شدت کے ساتھ اپنے رب کی پرستش کا اعلان کرتے ہیں، اتنی ہی شدت کے ساتھ غیر اللہ سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پہلی چیز موجود ہے، حالانکہ کلمہ توحید کی ترتیب میں اعلان براءت پہلے ہے۔ کبھی ہم نے تدبر کیا ہو، لا الہ حرف نفی سے، انکار سے، مطلق اعلان براءت سے کوئی تعلق نہیں ہمارا۔ الہ کسی بھی ایسے معبود سے، کسی ایسے نظریے سے، کسی ایسے پوجے جانے والے مقام، ہستی، شخصیت یا جگہ سے، الا اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیر ہے۔ پہلے آپ اعلان برات کرتے ہیں، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، تو آپ مسلمان ہیں۔
اگر آپ صرف اقرار کرتے ہیں وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، میری جبین نیاز اس کے سامنے جھکتی ہے، میں سجدہ صرف اسی کو کرتا ہوں، ایمان محض اسی پر ہے، لیکن یہاں وہاں کی خاک چھاننے سے رکتے نہیں ہیں، یہاں وہاں جبین نیاز جھکانے سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، کبھی کسی کی تصدیق کی تقدیس کی آڑ میں، کبھی کسی کی عظمت کی آڑ میں، کبھی کسی کی بلند مرتبت کی آڑ میں ہم جا کے کشکولے گدائی اٹھا کے گداگر بن کے غیروں کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں۔ یاد رکھو تم نے وحدانیت کا اقرار تو کر لیا، لیکن اس کے جو شریک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا اقرار نہیں کیا، انکار نہیں کیا ان کا۔ محض اقرار کافی نہیں ہے، انکار لازم ہے۔ اللہ تو ہی ہے، لا یغفر الذنوب الا انت، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میں تیرا بندہ، انا عبدک وانا علی عہدک، میں تیرا بندہ ہوں، جو عہد و پیمان تیرے ساتھ ہوا تھا میں اس پہ ہوں۔ یہ عہد الست ہے، الست بربکم، کیا صرف میں ہی نہیں ہوں تمہارا؟ قالوا بلا، اللہ تو ہی ہے۔ ہمارے ایمان کا سب سے بڑا دشمن غیر مسلموں کے عقائد و نظریات سے نفرت کا نہ ہونا ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اور اب باقاعدہ یہ فیشن بن گیا۔ نمازی میں بے دینوں کی، ملحدوں کی بات نہیں کرتا، وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کیا حرج ہے اگر یہودی بھی یوں کرتے ہیں اور ہم بھی یوں کر لیں تو کیا حرج ہے؟ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آج کی نشست میں، اور اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ خطبے میں بھی اس کی تفصیلات عرض کروں، کیا حرج ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ مسئلہ سمجھ لو، شریعت اس ضرب تقسیم کا نام نہیں ہے کہ یوں کرنے میں کیا حرج ہے اور یوں کرنے میں کیا حرج ہے۔ شریعت وحی الہی کا نام ہے، قانون وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے، اگر آپ اس کے مطابق ہیں تو آپ کا عقیدہ اور عمل قابل قبول ہے، اور اگر آپ اس کے مطابق نہیں ہیں تو یاد رکھو پھر صرف یہ کہنا جسٹیفیکیشن ہے نا، ایک دل کے اطمینان کے لیے ایک عذر لنگ ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ کیا حرج والی بات دلیل نہیں ہے، دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نامہ ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں جا بجا یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم پاکستان کے بسنے والے، یہاں تو یہودی کوئی ہے نہیں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے؟ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، ہمیں دیکھنا ہے ہم کہاں کہاں ان کے افکار سے متاثر ہیں، اور ہم متاثر ہیں اسی لیے اندر کوئی روشنی نہیں ہوتی، اسی لیے وہ درد اور تڑپ موجود نہیں ہے جو صاحب ایمان کا خاصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، ایمان والو ایسے لوگوں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ جو تمہارے ساتھ اچھے ارادے سے پیش آنے کے تیار نہیں، جن کی نیتیں صاف نہیں ہیں، جو تمہیں فائدے میں نہیں دیکھ سکتے۔ دلی دوستی کیا ہوتی ہے؟ بندہ موجود ہو تو دوستی ہوتی ہے، کسی کے افکار اختیار کرنا بھی دوستی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام سے ہماری دوستی ہے کہ نہیں؟ کوئی صحابی موجود ہے؟ ہم ان کے دوست کیوں ہیں؟ ہم ان کے ولی ہیں، ہم ان کے وارث ہیں، کیوں؟ ان کے افکار کے ہم ترجمان ہیں، ہم ان کے نظریات کے حامل ہیں۔
جو کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اپنے شاگردوں کو سکھایا وہ ہم تک منتقل ہوا. ہم ان کے احسان مند ہیں. یہ دوستی ہے. یہودی اسرائیل میں بسنے والا، وہ امریکہ میں بسنے والا، قرآن کہتا ہے ان کے افکار و نظریات کے قریب مت جانا. یہ تمہیں کبھی آسانیوں میں، آسائشوں سہولتوں میں، راحت و آرام میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. ان تمسسکم حسنۃ، اگر یہ دیکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی آسانی پہنچی ہے، پھر یہ محسوس کرتے ہیں انہیں ہو گیا تسوہم، ان کے دل تنگ پڑتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عداوت کا اور صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی کا سبب کیا تھا؟ وہ عز و افتخار جو بنو اسرائیل کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا کیا تھا، وہ آخری نبی کے نبوت بنو اسماعیل میں منتقل ہونے کی وجہ سے ان سے چھن گیا. اس وجہ سے یہ دشمنی پہ کھڑے ہو گئے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی عادت اور مزاج بیان کیا ہے. روح زمین کا کوئی یہودی ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں کے متعلق نیک ارادہ رکھتا ہو. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. وہ ہیلے سازیاں کریں گے تمہارے عقائد میں، تمہاری فکر و نظر میں، تمہارے نظریات میں، تمہارے خیالات میں. ایسی آمیزش کریں گے باطل کی، ایسا ہی پینیٹریشن کریں گے گندے نظریات کی، تمہارے دین کو، نظریات کو تقدر کا شکار کریں گے، اسے الجھا دیں گے، اسے پراگندہ کر دیں گے. وہ شفافیت جو ایمان کی صورت میں تمہیں حاصل تھی، ان کے افکار کے قبول کرنے سے، اس شفافیت سے تم محروم ہو جاؤ گے. نتیجتاً وہ عز و افتخار جو ایمان کے نتیجے میں انسان کو ملتا ہے وہ تم سے چھن جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بنانا. کاروبار کیا جا سکتا ہے، دوستی اور ہوتی ہے اور کاروبار اور ہوتا ہے. آپ کی اپنی منڈیوں، مارکیٹوں میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن سے آپ لین دین کرتے ہیں، لیکن آپ انہیں نہیں جانتے، آپ ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں. نمازی ہے کہ بے نمازی ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کاروبار کیا جا سکتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے، عیسائیوں سے لین دین، خرید و فروخت کیا ہے، لیکن اللہ نے قانون کیا بیان کیا ہے؟ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ان کے افکار و نظریات کو، ان کے رسم و رواجوں کو، ان کے مذہبی تہواروں کو، ان کی تہذیب و ثقافت کے مظاہروں کو، ان کے عید کو، ان کے یہ جو جتنے فیسٹیولز ہوتے ہیں، ان کی سیلیبریشن کے طور طریقوں کو اختیار مت کرنا. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں. ومن یتولہم منکم فانہ منہم. تم میں سے جس نے ان کے نظریات کو اچھا سمجھ کے قبول کر لیا، ان کے متعلق سافٹ کارنر پیدا ہو گیا، دنیا کے بہتر انسان انہیں سمجھ لیا، فانہ منہم، وہ انہی میں سے ہو گیا. یہ قرآن ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے. واقعتاً اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، لیکن اسلام میں کوئی قواعد و ضوابط تو ہیں کہ نہیں؟ سختی نہ ہونے کا کیا معنی ہے؟ آپ غیر اللہ کی پرستش کریں اور اسلام آپ کو نہ روکے، آپ اللہ کو چھوڑ کے غیر کے سامنے جا کے جبینے نیاز جھکائیں اور اسلام آپ کو اس سے منع نہ کرے، آپ آسمان سے اترنے والا قانون حیات اسے چھوڑ کے یہودیوں کے نظریات اختیار کر لیں، اسلام آپ کو نہ روکے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ.
اللہ کہتے ہیں تم میں سے جس نے یہودیوں عیسائیوں کو اچھا سمجھ لیا، ان کے خیالات و افکار کو قبول کر لیا، وہ انہی میں سے ہو گیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم ہو گیا۔ اور اگر تم نے انہیں اچھا سمجھ لیا تو ہدایت کے دروازے بند ہو گئے۔ اب گندگی سے نکلو، اچھائیوں کی تلاش میں، خوشبو کی تلاش میں گندگی سے نکلو۔ یہاں سے دامن چھڑاؤ گے تو خوشبوئیں آئیں گی، اور اگر آپ اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس پہ راضی ہیں، اسے اچھا سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ گند ہی معراج زندگی ہے، تو پھر وہاں گندگی میں تو خوشبوئیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا ببلاد الاعاجم وصنع نیروزہم ومہرجانہم وتشبہ بہم، اللہ اکبر۔ نوروز عید منائی جاتی ہے، تو ماشاءاللہ آپ کے ملک میں، پاکستان میں، آدھے سے زیادہ ٹی وی چینلز اس کی تشہیر پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اشتہارات چھپتے ہیں، عید نوروز کی مبارکبادیں دی جاتی ہیں، ہم جانتے نہیں۔ باقاعدہ اس پہ مجلسیں برپا ہوتی ہیں، ذاکرین آ کے خطاب کرتے ہیں، عید نوروز۔ او میرے بھائیو، یہ مجوسیوں کی عید ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کی عید ہے۔ عید مہرجان یہ ان کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نوروز اور مہرجان یہ مناتے ہو وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ كَذَلِكَ، ان چیزوں میں ان سے مشابہت اختیار کرتے ہو۔ کلمہ نہیں ان کا پڑھا، کلمہ تمہارا اپنا ہے، نمازیں تم پڑھتے ہو، لیکن ان کے مذہبی تہواروں میں تم شریک ہوتے ہو، وَتَشَبَّهَ بِهِمْ، اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہو۔ اسی حالت میں موت آ گئی، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر معہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ کہاں گیا ہے تیرا ایمان؟ وہ جو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگا لگا کے توحید کا حامل اپنے آپ کو قرار دیتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتا رہا، مدینہ مدینہ کر کے، مدینے کی گلیاں ہوں اور میری تلیاں ہوں، اور وہ جو عظمتوں کے گن تو ساری عمر گاتا رہا، اور وہ جو روزے کی جالیاں تجھے اپنی طرف کھینچتی رہیں، وہ تیری محبت کے دعوے کیا ہوئے؟ تو نے کبھی اپنے نبی سے پوچھا ہی نہیں اس عقیدے کی ڈیمانڈ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مجھ سے اقتدا کیا ہے، اس کے مطالبات کیا ہیں؟ عید نوروز آئی تو اس میں موجود ہے 25 دسمبر کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے عنوان پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں، میری کرسمس ڈے سیلیبریٹ ہوتا ہے، تو اس میں بھی موجود ہے، تو ہیش ٹیگ کرتا ہے، تو انہیں بھی مبارکبادیں دیتا ہے، تو عیسائیوں کو ان کے گھر میں اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی مبارکبادیں دیتا پھرتا ہے، تو مہرجان کی تقریبات کو سیلیبریٹ کرتا ہے، تو اچھا سمجھتا ہے، تو کہتا ہے ہاں یہ ان کا مذہبی حق ہے، اسلام مساوات کا دین ہے، اسلام نرمی کا دین ہے، جیسے مجھے حق ہے عید الاضحیٰ منانے کا ویسے ہی انہیں حق ہے عید نوروز منانے کا، جیسے مجھے حق ہے عید الاضحیٰ کی مبارکباد لینے کا ویسے ہی انہیں میں مبارکباد دیتا ہوں۔ تیرے اندر توحید کی غیرت رہی نہیں، ایمان کا دفاع تو نے خود گرا دیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَشَبَّهَ مِنْهُمْ وَهُوَ يَمُوتُ وَهُوَ كَذَلِكَ، اسی حالت میں وہ مر گیا۔ حشر معہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کی جماعت میں نہیں، انہی کے ساتھ اٹھائے گا جن کی تقریبات میں یہ شریک ہوتا رہا۔ تیرا ایمان اتنا سستا ہے، اس میں غیرت کرنٹ نہیں ہے، تو آ کے سوال کرتا ہے اس میں حرج کیا ہے؟
وہ اپنے طریقے سے رب کو بلاتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے رب کو بلاتے ہیں۔ اور میرے بھائی یہی تو مسئلہ ہے۔ اگر سب کے طریقے قابل قبول ہوتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی ضرورت کیوں تھی؟ اللہ کے نبی کیوں فرماتے ہیں روئے زمین کا کوئی یہودی اور عیسائی جس تک میری نبوت کا پیغام پہنچ گیا مجھ پہ ایمان نہ لایا وہ جہنم میں جائے گا۔ طریقہ ہی مسئلہ نا۔ ہم مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سچی نبوت ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، مرسل من اللہ ہیں، ان پہ آنے والی کتاب منزل من اللہ ہے۔ قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں رکھتا، انہیں سچا نہیں مانتا، رب کا نبی نہیں مانتا، ان کی کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ لیکن مسئلہ طریقے کا ہے، طریقہ ویلڈ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، معیار صرف دین اسلام ہے۔ اسلام مین جو جبریل لے کے آئے، محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پہ اتارا گیا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ اپنی غیرت کو ٹٹولو میرے بھائیوں، یہ پیرامیٹرز ہیں۔ اگر یہودیوں کے، غیر مسلموں کے، مشرکوں کے نظام، نصارہ کے نظام ہمیں اپیل کرتے ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے دیے ہوئے قانون اچھے ہیں، اور یاد رکھو آسانیاں میسر ہونا اور بات ہے، آپ کے پاس متبادل نہیں ہے، آپ بے بس ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن اگر دل سے آپ مانتے ہیں کہ ان کے دیے ہوئے نظام اچھے ہیں تو اللہ کی قسم پھر ایمان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ نظام صرف وہ اچھا ہے جو آسمان سے آیا ہے۔ بہت بڑا سوال ہے اکنامک سسٹم پوری دنیا کا، وہ ربا بیسڈ ہے، سود کی بنیاد پہ استوار ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس رستہ کوئی نہیں۔ ہاں یہ اور مسئلہ ہے، رستہ ہے کہ نہیں یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے آپ اسے قبول کرتے ہیں، آپ اسے جائز سمجھتے ہیں، آپ اسے حق سمجھتے ہیں، آپ اسے اپنے لیے لابدی سمجھتے ہیں، تو پھر کیا آپ کا ایمان؟ ہاں آپ اس سے نفرت کریں، آپ اسے حرام سمجھیں، اللہ کی بغاوت سمجھیں، یہودیوں کی سازش سمجھیں، پھر اس پہ بحث کریں گے کہ اگر ہمارے پاس متبادل نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے۔ اور اگر آپ اسے قبول کر کے بیٹھے ہیں، دودھ میسر نہیں ہے، حلال میسر نہیں ہے، جان بچانے کے لیے حرام کھائے بغیر چارہ نہیں، یہ الگ بحث ہے، لیکن سوال اتنا سا ہے کیا آپ کا ایمان حرام کو حرام سمجھتا ہے؟ ایک بندہ حرام کو حلال سمجھ کے استعمال کرتا ہے، دوسرا بندہ حرام کو جان بچانے کے لیے مجبوری سمجھ کے استعمال کرتا ہے۔ جو مجبوری سمجھ کے استعمال کرتا ہے جان بچے نہ بچے ایمان بچ جائے گا، جو حرام کو حلال سمجھ کے استعمال کرتا ہے جان بچ بھی جائے تو ایمان گیا۔ اپنے ایمان کی فکر کیجئے میرے بھائیوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجدا۔ یہ نظریات بیان ہو رہے ہیں یہود و نصارہ کے۔ جب ان میں کوئی اچھا آدمی مر جاتا، اللہ اکبر، وہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے تھے، اس کی تقدیس کے عنوان پہ۔ بہت بڑا تھا، پہنچا ہوا بزرگ تھا، بڑا نیک تھا، عالم فاضل تھا، اس کی خدمات بڑی ہیں معاشرے کے لیے، اس کا حلقہ اثر بڑا وسیع ہے۔ بنوا علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر پر مسجد بنتی، پھر وہاں سجدے ہوتے اللہ کو تھے، قبر والے کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، اور ان مسجدوں میں
ان نیک لوگوں کی تصویریں ہوتی، اپنے گھروں میں ان نیک لوگوں کی تصویریں ہوتی. اولئک شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں قیامت کے دن سب سے بدترین لوگ یہ ہوں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری دنوں کی بات ہے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور کوئی اور ام المؤمنین غالباً زینب رضی اللہ عنہا، یہ دونوں بیویاں جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئیں، تذکرہ کر رہی ہیں وہاں کے کلیساؤں کا گرجاؤں کا، اہل حبشہ کے عبادت خانوں کا. وہاں تصویریں ہوتی تھی نیک لوگوں کی، وہاں نقش و نگار ہوتے تھے صالحین کے، اور مینشن کیا ہوتا تھا یہ فلاں کرنی بھرنی والے بزرگ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے. سجدے وہ ایک رب کو کرتے تھے. یہ جو عیسائی ہے نا، یہ بھی اللہ کی توحید کے قائل ہیں، توحید کی ڈیفینیشن ان کی اپنی ہے، لیکن اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں. عیسیٰ کو بیٹا کہہ دیا، مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار دے دیا، لیکن دعویٰ وحدانیت کے عقیدے کا کرتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ دو بیویاں، دونوں بیگمات یہ تذکرہ کر رہی ہیں، اتنے خوبصورت کنیسے تھے، اتنے عالیشان عبادت خانے تھے، اور تصویریں ہوتی تھی، اور یہ ہوتا تھا، اور سب داستان سنائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں جب ان میں کوئی صالح آدمی مر جاتا ہے اس کی تصویریں بنا لیتے ہیں. شیطان پھر انہیں یہ جھانسا دیتا ہے اسے نہیں پوجنا اللہ کو ہے، لیکن چونکہ یہ نیک بڑا ہے اللہ اس کی موڑتا نہیں ہے، لہذا اس کی عظمت کے واسطے سے، توسل سے، وسیلے سے مانگو. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولئک شرار خلق اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی مخلوق میں جو بدترین لوگ ہوں گے یہ ہوں گے. عبادت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، لیکن صالحین کی صالحیت کو اپنے لیے توسل بنانے والے، وسیلہ اور ذریعہ بنانے والے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے اور اپنے درمیان انہیں سبب قرار دینے والے، ان کی صورتیں، مورتیاں، نام، ان کی خدمات کے واسطے دے دے کے اپنے کام سیدھے کروانے کے لیے دعائیں کرنے والے، مانگتے اس سے تھے، وسیلے لوگوں کے بناتے تھے. اولئک شرار خلق اللہ یوم القیامہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بدترین قیامت کے دن. اللہ اکبر. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ جو اشکالات اور سوالات ہیں نا، یہودی اگر یوں کرتے ہیں ہم کر لیں تو کیا حرج ہے؟ اللہ کی قسم، اسلام نے یہود و نصارہ کے متعلق اتنی نفرت بھری ہے، ان کے نظریات کے متعلق اتنی نفرت بھری ہے طبیعتوں. اور یاد رکھو، دل سے کسی نظریے کو، کسی عقیدے کو قابل نفرت سمجھنا اور چیز ہے، اور زبانوں سے زہر اگلنا یہ اور چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں نہیں دیتے تھے، اللہ کے نبی برا بھلا نہیں کہتے تھے، لیکن یہودیوں کو بدترین قرار دیتے تھے. جنگیں لڑی ہیں، قتل و قتال کے مار کے بپا ہوئے ہیں، وہاں پنجہ آزمائی کی ہے، لیکن زبان کبھی ان کے متعلق گندی. ہمارے دلوں میں نرمیاں ہیں، زبان سے ہم گالیاں دیتے ہیں. کوئی ایک کہیں سے خبر آ جائے نا، وہاں سے توہین رسالت کی گئی ہے، بہت بڑا جرم ہے. روئے زمین کے جو عظیم ترین جرائم ہیں ان میں سے ایک ہے. ہماری حالت دیدنی ہوتی ہے، ہم اپنی دکانیں توڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی املاک کو چلا رہے ہوتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کے پتلے
لیکن ہمارے گھر میں تہذیب ان کی ہے، ہمارے پاس نظام سیاست ان کا ہے، ہمارا اکنامک سسٹم ان کا دیا ہوا ہے، ہمارے رسم و رواج سارے ان سے مستعار لیے ہیں، ہماری شادی بیاہ کے طریقے سارے انہی سے آئے ہوئے ہیں، کام ہم سارے ان کے کرتے ہیں، اور زبان سے گالیاں بھی انہیں ڈٹ کے دیتے ہیں۔ وہاں طریقہ مختلف تھا، زبان سے انہیں دعوت دی جاتی تھی، نصیحت کی جاتی تھی، اللہ کا دین ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، لیکن دلوں میں نفرت راسخ کی جاتی تھی۔ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، ان کے عقائد و نظریات قابل قبول نہیں ہیں، یہ اللہ کے مغضوب ہیں، اللہ نے ان پہ غضب ڈھایا ہے، اللہ نے ان پہ مسکنت مسلط کی ہے، اللہ کا ان پہ عذاب ٹوٹا ہے، یہ باغی ہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام سے سرکشی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے انہیں فضیلتیں دی تھیں سارے جہانوں پر، لیکن انہوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے وعدے توڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے نفرتیں پیدا کرتے ہیں، لیکن جب ملتے ہیں تو دعوت دیتے ہیں دین کی طرف آنے۔ فرمایا یا معشر المسلمین، او مسلمانوں، کیف تسألون اہل الکتاب، تم یہودیوں سے سیکھتے ہو، کیف تسألون اہل الکتاب، تم عیسائیوں سے سیکھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ نظام زندگی، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سیٹ اپ، ایجوکیشن سسٹم سارا ان سے لیا جائے گا، تمہارے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے، تم یہ کر نہیں سکتے، اپنے نظام خود تشکیل دینے سے قاصر ہو، اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے تم یہودیوں عیسائیوں کے نظاموں کے محتاج ہو۔ فرمایا کیف تسألون اہل الکتاب وکتابکم الذی انزل علی نبیہ، اور وہ کتاب جو اللہ نے تمہارے نبی پہ نازل کی ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے، احدث الاخبار، جو نئی نئی خبریں آسمان سے تمہارے نبی پر تمہارا رب بھیجتا ہے، وہ کتاب تمہارے اندر موجود ہے، تم اسے پڑھتے ہو، تقرؤونہ، قرآن مجید سیکھتے ہو، اسے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد ان کی حدیث موجود ہے، ان کی سیرت موجود ہے، ان کے اصحاب کی زندگیاں موجود ہیں، کیف تسألون اہل الکتاب، تم اس کے باوجود اہل کتاب کے طور طریقے، یہودیوں عیسائیوں کے طور طریقے لیتے۔ یہ حدیث ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سمجھیے صحیح البخاری میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم یہودیوں سے سیکھنا چاہتے ہو؟ ایمان کہاں رہے گا؟ اور میرے بھائیوں، اپنی محفلیں، اپنے رجحانات، ولایت، دل میں نرمی کن کے لیے ہے، اور ہم اکثر کہہ دیتے ہیں ہم سے تو وہ ہی اچھے ہیں۔ نہیں، مٹی 1000 من بھی ہو تو ایک ماشا تولا 1000 من مٹی سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر تو اپنے عقیدے میں خالص ہے تو تیرے پاس سونا ہے، مٹی کے پیچھے مت بھاگ۔ کیف تسألون اہل الکتاب، تم غیر مسلموں سے، یہود و نصارہ سے سوال کرتے ہو، وفیکم کتاب وکتابکم الذی انزل علی نبیہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ کتاب تمہارے اندر موجود ہے، تقرؤونہ، تم اسے پڑھتے ہو، اور تم جان چکے انہوں نے اللہ کے احکامات کو تبدیل کیا، انہوں نے الفاظ بدلے، الفاظ کے معانی بدلے، تورات و انجیل کی عبارتیں تبدیل کی، اللہ کے اور اس کے نبیوں کے احکام بدلے، انہوں نے دھوکہ دیا اللہ کے نام پہ، نبیوں کی تعلیمات کے نام پہ انسانیت کو، تم اس کے باوجود ان کے طور طریقے اختیار کرتے۔ انبیاء کے قتل کرنے والے، اللہ کی شریعتوں کا استہزاء کرنے والے، نتیجتاً ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت و مسکنت جن پہ مسلط کی گئی، اللہ نے ان پہ اپنے غضب کا اظہار کیا، اللہ نے ان پہ عذاب اتارے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں بندر اور خنزیر بنایا۔ تم ان کی آل اولاد سے جا کے شریعت کے بارے میں، تقریبات کے طریقوں کے بارے میں، سیاسی نظاموں کے بارے میں اور معاشی سلسلوں کے بارے میں مشورے لیتے ہو۔ فرمایا لا
واللہ زبان نبوت نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، واللہ اللہ کی قسم، ما رعینا منہم رجلا قط یسألکم عن الذی انزل علیکم، ہم نے ایک بندہ بھی کبھی ایسا نہیں دیکھا جو تم سے آ کے کچھ سوال کرے، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں دیکھا یہودیوں میں سے جو تم سے آ کے کہے کہ یار ہمارا نظام نہیں چلتا، کوئی ہمیں سسٹم دو، ہمارا یہ سلسلہ، ہمارا کاروبار اچھا نہیں ہے، ہمارے گھر میں امن نہیں ہے، ہمارا سیاسی سلسلہ ڈسٹرب ہے، ہمیں کوئی رہنمائی کرو۔ ایک یہودی تمہیں ایسا نہیں ملے گا جو آ کے مسلمانوں سے، تمہاری کتاب سے، تمہارے دین کے متعلق آ کے سوال کرے، سوائے ان کے جن کا دل اللہ نے پھیر دیا، جو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، وہ تو آئے، مگر نہ جب وہ تمہاری سچی کتاب اور سچے نبی سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو تم ان کے جھوٹی باتیں سیکھنے کے لیے ان سے سوال کیوں کرتے ہو؟ ہم وہ سارے دیکھ دیکھ کے ٹی ویوں پہ، چینلوں پر اور ہمارے نیٹ پیکجز پر جو کچھ گند آتا ہے، آج فلاں ڈے ہے، آج فلاں ڈے ہے، آج فلاں ڈے ہے، اتنی زیادہ تقریبات، کیا حرج ہے جی اس میں، کیا حرج ہے اس میں، کیا حرج ہے، آج مدر ڈے ہے، کیا حرج ہے اس میں، آج فادر ڈے ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ یہ آپ کو سیکولرزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو ایک کنسپٹ ہے، بنیادی شک ہے، کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، ایک معیار بنا لیا گیا شریعت کا، اور شریعتوں میں حرج نہیں دیکھے جاتے، شریعتوں میں وحی الہی دیکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے ہم کریں گے، ایک دن فادر ڈے ہوتا ہے نہیں، اولاد کا ہر دن فادر ڈے ہوتا ہے، بچے کے لیے ہر دن مدر ڈے ہوتا ہے، ایک دن کے لیے بھی تجھے والدین کی گستاخی کا حق نہیں دیا گیا، ایک دن کے لیے بھی ماں کی نافرمانی کا حق نہیں دیا گیا۔ تو سال کے بعد ایک دن سیلیبریٹ کر کے ان کی تہذیب کو اختیار کر کے تو سمجھتا ہے اس میں کیا حرج ہے؟ تیرے ایمان کا جنازہ نکال دیا، جا چیک کر اپنے آپ کو، تھرمامیٹر لگا کے ذرا دیکھ ٹمپریچر کتنا ہے، اگر غیرت ہے، اگر کراہت ہے ان کے نظاموں سے، اگر سود سے نفرت کرتا ہے، اگر جمہوری باطل گندا یہ نظام اس سے کراہت موجود ہے تیرے مزاج میں، تو تو سمجھ لے کہ تو مسلمان ہے، تیرا ایمان درست ہے، اور اگر یہ کراہتیں ختم ہو گئیں تو پھر تیرے کلمے میں کرنٹ باقی نہیں۔ یہ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس مصیبت نے تجھے بالکل بے حمیت بنا دیا۔ شیطان ہماری نگاہوں کے سامنے ناچ رہا ہوتا ہے، نگاہوں کے سامنے نہیں، میرے گھر کی چار دیواری کے اندر، میرے بیڈ روم کے اندر ناچ رہا ہوتا ہے، اور میرے اندر اتنی حمیت نہیں ہوتی کہ میں اپنی جوان بیٹی کو روکوں کہ یہ تو کیا کر رہی ہے۔ یہ نتیجہ ہے فلا حرج کے ضابطے کا، یہ نتیجہ ہے اس سستی اور کاہلی کا، تو نے اپنے ایمان پہ محافظ نہیں بٹھائے، اتنی عظیم الشان گراں قدر دولت تو نے لٹیروں کے سامنے سر بازار رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ وقالت الیہود والنصارى ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو گویا اللہ کے بیٹے ہیں، احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں حق ہے جو جی چاہے کرتے رہیں، ہمیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، یہ جو لمبے چوڑے ڈراوے ہیں نا، جہنم ہے، اتنی گہری ہے، اتنی لمبی ہے، اتنی چوڑی ہے، ہمیں اس سے مت ڈرائیے۔ ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو جہنم میں جانے والے نہیں ہیں، ہم بڑے برگزیدہ محبوب ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے۔ بدقسمتی سے یہ امت بھی یہ سمجھ بیٹھی۔ کیا فلسفہ ہے ہمارے ہاں؟ ہم سونے دی امت ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، ان کے لڑ لگے ہوئے ہیں، بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کل ایک بڑا ذمہ دار آدمی وہ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا، ویڈیو دیکھی ہے
حضرت صاحب اپنے مرید کی طرف سے قبر پہ بیٹھ کے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. کہ تم جاؤ، میں جانوں اور منکر نکیر جانے. یا خامد بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، وہ گھر سیدھا کرنے کے لیے ہمارے پاس بھیجتے ہیں. یہ سارے جانور لے کے عرسوں پہ سارے چڑھاوے لے لے کے کھانے والے، وہ ان کے مریدوں کی بیویاں جب روٹھ کے جا بیٹھتی ہیں تو انہیں گھر بسانے کے قابل نہیں ہوتے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ مسئلے لے کر، اور یہ قبر پہ بیٹھ کے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے رہے. یہ عقیدہ بنیادی طور پہ یہودیوں کا ہے. قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. ہم بھی کہتے ہیں ہم محبوب کی امت ہیں، ہم مدینے والے کی امت ہیں، ہم کالی کملی والے کے جھنڈے میں ہوں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اور یاد رکھو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے سب کو انسان پیدا کیا ہے، ان کے لیے ایک ضابطہ اتارا ہے. قل اہبطوا منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. آسمان سے شریعت آئی ہے، اس کے مطابق عمل کرو گے بچ جاؤ گے. اگر اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو یہ جو تمہاری بڑی بڑی نسبتیں ہیں نا، یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ تمہیں نہیں چھڑا سکیں گے. فرمایا قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اگر تم یہ سمجھتے ہو یہودیوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو عیسائیوں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے برگزیدہ اور محبوب ہیں، ہمیں وہ کچھ نہیں کہے گا، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، اس سے پہلے تمہارے بڑوں کو کتنے عذاب آتے رہے. بندر بنایا گیا، خنزیر بنایا گیا، آسمان سے عذاب آئے، زمینوں سے عذاب آئے، کبھی سیلاب چڑھے، کبھی تیز آندھیاں آئیں، کبھی زمینیں شک ہو گئیں، کبھی زلزلے آئے، کبھی پتھر برسے. یہ کیوں آئے پھر؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم اس کی مخلوق ہو، وہ خالق ہے، اور وہ خالق ہے، باپ نہیں ہے. فرق سمجھو، وہ خالق ہے، باپ نہیں ہے. نہ عزیر کا باپ ہے، نہ عیسیٰ کا باپ ہے علیہم السلام. وہ خالق ہے سب کا. عیسیٰ بھی اللہ کی مخلوق ہے، عزیر بھی اللہ کی مخلوق ہے. یعذب من یشاء یغفر لمن یشاء، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لے. للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین ساری کی بادشاہت. تم انسان ہو، اس میں رہتے ہو. نبیوں کا بادشاہ وہ ہے، امتوں کا بادشاہ وہ ہے، نیکوں کا بادشاہ وہ ہے، بروں کا بادشاہ وہ ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. ہاں للہ ملک السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین، اس کے مابین اوپر نیچے جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے. الیہ المصیر، اسی کے پاس جانا ہے. حساب و کتاب وہاں ہوگا. دنیا میں اپنے عقائد درست رکھو گے، نتیجہ اچھا ملے گا. اگر یہاں ایمان گنوا بیٹھے تو یہ نسبتیں کام نہیں آنے والی. ہم سچی بات یہ ہے، کتنے معاملات کہتے کیوں ان کی مخالفت کیوں؟ واللہ شریعت نے یہودیوں کی مخالفت اس قدر شدید تر پیدا کی اپنے ماننے والوں کے قلب و ذہن میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے معاملات. اللہ اکبر. میت کی تدفین ہو رہی ہے قبر میں، انشاءاللہ میں تفصیلات آئندہ خطبے میں عرض کروں گا. میت کی تدفین ہونے جا رہی ہے، نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، امتی بھی کھڑے ہیں. فرمایا ہم تب تک کھڑے رہیں گے جب تک میت کو لاحد میں اتار نہیں دیا جاتا. ایک یہودی پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے کہا ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. فرمایا اچھا تم بھی ایسا کرتے ہو، بیٹھ جاؤ، ہم ان کی مخالفت کریں گے. حوالے کی پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ہم ان کی مخالفت کریں گے. جو یہ کرتے ہیں ہم وہ نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ اللہ کے دشمن ہیں. کس لیے؟ وہ رسولوں کے قاتل ہیں. یقتلون النبیین بغیر الحق،
کتنے ہی نبیوں کو انہوں نے بغیر دلیل کے قتل کیا. نبی تو معصوم ہوتے ہیں, انہوں نے معصوموں کے خونوں سے ہاتھ رنگے ہیں. یہ روئے زمین کی بدترین مخلوق زمین پر, اور بدترین ہوں گے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے ایمان کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا گزشتہ خطبہ جمعہ میں موجود نہیں تھا. بہت سارے ساتھیوں نے پوچھا, محبت کا اظہار کیا, جزاکم اللہ خیرہ. میں ہر جمعہ ہوتا ہوں, کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کوئی اتفاق, لیکن جب میں ہوتا ہوں تو آپ کی آمد بڑی لیٹ ہوتی ہے. حالانکہ میں کبھی لیٹ نہیں آتا. کیا خیال, جلدی آیا کریں. نہیں ہوتا تو آپ فون کرتے ہیں, صرف فون ہی نہیں کرتے, سانو بھی لے جانا سی نال ہی, اچھی بات ہے. لیکن میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے, ذرا جلدی آیا کریں انشاءاللہ. بھی بھائی صاحب دو بندیاں دی آئی ہے, باقی کہنے تو اتنے رہا کر, اسی اپنے حساب نہ آنا. ٹائم سے آیا کریں, سیکھنے کا فائدہ تبھی ہوتا ہے. سیکھا جا بھی تبھی سکتا ہے جب آپ پوری بات سنیں گے. جب آخر سے آ کے 10 منٹ سنیں گے, 15 منٹ سنیں گے, تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ. بعد میں جا کے پوچھتے ہیں آج مولوی صاحب نے کی کیا سی, کوئی یہودیاں دا کوئی رولا سی. اچھا عجیب بات ہے, بعض ساتھی پیغام بھجواتے ہیں ساڈا یہودیاں نہ کی لینا دینا جی, تسی ساڈے متعلق کوئی گل کرو. بھئی آپ آئے نہیں ٹائم پہ, آپ نے سنا ہی نہیں میں نے کیا کہا. یہودیوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کی یہ خصلتیں ہیں, ان سے بچنا ہے. تو یہ خصلتیں, ان سے آگاہ ہونا, اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا, یہ موضوع ہوتا ہے. آپ ٹائم سے آیا کریں, ایک بات. اور دوسری درخواست, میرے لیے تو حکم ہے انتظامیہ کی طرف سے, بیٹریاں خیر نہ سڑ گئیاں نہ ساڑیاں, 90,000 روپیہ انہوں کا خرچہ ہے. سیکٹری صاحب کا حکم ہے, میں نے پیغام آپ تک پہنچا دیا. سارے ساتھی پورے طور پہ کوشش کر کے جائیں گے. پچھلے دنوں میرے خیال میں کوئی وولٹیج کا مسئلہ بنا تھا, کافی نقصان ہوا ہے. وہ ایمپلیفائر اڑ گیا تھا, کیا کہتے ہیں جی اسے, اسٹیپلائزر, وائرن, اور یو پی ایس 2 تھے ہمارے, وہ اڑ گئے. نتیجتاً پھر جنریٹر چلانا پڑتا ہے. تو اس کے لیے سارے دوست کوشش کر کے جائیں تاکہ یہ 90-95,000 کا خرچہ ہے, بیٹریاں آ جائیں تاکہ یہ اسپیکر اور سلسلہ چلتا رہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.